أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر ودمر بالخير وبك نستعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ہم نے کچھ آخری جو محافل گزری ہیں ان کے اندر سورہ نساء کی جو پچھلی آیات ہیں ان کا ترجمہ اور اس کے اندر جو احکامات تھے وہ آپ کی خدمت میں مختصراً بیان کیے تھے، اور اس لیکچر میں اس محفل میں ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 113 سے 115 کے درمیان جو آیات ہیں اور ان کا ترجمہ اور اس کے اندر جو احکامات و مسائل ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. تو اگر آپ نے ہماری یہ ویڈیوز جو ہیں قرآن مجید کے حوالے سے اور یہ پچھلے ہمارے لیکچر نہیں سنے تو آپ ترجمہ القرآن کی جو پلے لسٹ ہے ہماری اس کے اندر جا کے وزٹ کر سکتے ہیں. تو آئیے ہم آج کی خوبصورت محفل کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے فضل نازل نہ کرتے، لہمت طائفۃ منہم، اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور رحمت اگر نازل نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ لہمت طائفۃ منہم، تو ایک جماعت ایسی تھی جو کہ ارادہ کر چکی تھی. ہما یہم اس کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا. تو ایک جماعت ایسی تھی جو کہ ارادہ کر چکی تھی. کس چیز کا ارادہ کیا تھا انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ ان یضلوک، کہ وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے، آپ کو وہ اصل راستے سے ہٹا دیں گے. جو ذلہ یضلو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو مین شاہراہ ہے، جو مین راستہ ہے اس سے ہٹا کے تو کسی دوسرے راستے پہ ڈال دینا، اسے کہتے ہیں ذلہ. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں اصل راستے سے ہٹا دیں. وما یضلون الا انفسهم، اور وہ تمہیں اصل راستے سے نہیں ہٹا رہے، اصل میں وہ خود ہٹ رہے ہیں اس راستے سے. وما یضرونک من شیء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، چاہے وہ جتنی مرضی خواہش کر لیں، جتنی مرضی کوشش کر لیں، اس حوالے سے تمہیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی، والحکمہ، اور حکمت. کتاب سے مراد یہاں پہ قرآن مجید ہے، اور حکمت سے مراد یہاں پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال ہیں اور دوسری جو تقاریر ہیں ان سے جو کچھ ہمیں ملتا ہے ان کو حکمت کے معنوں میں یہاں پہ لیا جائے گا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کو ایسی چیزیں سکھائیں جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو پہلے نہیں جانتے تھے. اور یہاں پہ جو لوگ جو ہے بعض علماء اور بزرگان دین کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ علم غیب رکھتے ہیں، تو وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ علم غیب رکھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو علم میں آپ کو دیتا ہوں نا اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی علم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے نبی کو کہہ سکتے ہیں تو یہ بزرگان دین جو ہیں یہ تو ان کے مقابلے میں تو کوئی چیز نہیں ہے نا. ان کے حوالے سے تو پھر کچھ بھی تصور نہیں کیا جا سکتا اس طرح کا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہیں اور کتاب اور حکمت کا علم دیتے ہیں. لا خیر فی کثیر من نجواہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ جو سرگوشیاں ہیں، جو لوگ جیسے کانوں میں بات کرتے، کسی کے کان میں بات کر دی تو اس کے اندر زیادہ تر میں بھلائی نہیں ہوتی، زیادہ تر میں کوئی فائدہ کوئی نہیں ہوتا ہے حقیقت میں. الا من عمر بصدقہ، مگر وہ سرگوشی، وہ کان میں بات جس کے اندر کوئی کسی کو صدقے کا حکم دے دے کہ یار فلاں جگہ پہ صدقہ کرنا ہے، فلاں جگہ پہ کوئی مال خرچ کرنا ہے،
تو تم میرا ساتھ دو، کسی اور بندے کو، تھرڈ پرسن کو، تیسرے بندے کو نہیں پتہ چلے گا۔ یہ جو ہے اس طرح کی سرگوشی جائز ہے، اس طرح کی سرگوشی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ او معروف، یا کوئی نیکی کرنے کے لیے کہتا ہے کہ یار فلاں نیکی ہے، کہ اگر یعنی ایسے علاقے میں ہے جہاں پہ عام طور پہ نیکی کرنے کو جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو اس علاقے میں اگر کوئی کان میں کسی کو کہہ دیتا ہے کہ آؤ ہم نیکی کر لیتے ہیں، تو اس میں جو ہے فائدہ ہے، اس میں بہتری ہے۔ او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے حوالے سے اگر کوئی کان میں جو ہے وہ کر دیتا ہے سرگوشی، تو اس کے حوالے سے بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تلاش کرنے کے لیے یہ عمل کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے، فَسَوْفَ نُعْطِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم اسے عنقریب بہت بڑا اجر دیں گے، یعنی اس بندے کو ہم بہت بڑا اجر دیں گے جو کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو رسول کی نافرمانی کرے اس کے بعد کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کو واضح کر دیا، یعنی اس کے سامنے اسے پتہ چل گیا کہ یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، یہ حق ہے، یہ حقیقت ہے، یعنی اسے پتہ چل گیا کہ سچ یہ ہے اور باطل یہ ہے۔ جب اسے دونوں لائنوں کا، دونوں سائڈز کا پتہ چل گیا، تو پھر اگر وہ غلط کام کی طرف جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی اچھا معاملہ نہیں ہے اور وہ نافرمانی کر رہا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنوں کے رستے کے علاوہ کوئی اور رستہ جو ہے اس کی پیروی کر رہا ہے، یعنی جو یعنی منافق ہے کوئی بندہ، وہ مومن تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، اور جو بندہ کافر ہے، جو فاسق ہے، وہ بھی مومن نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مومن کے علاوہ جو بھی کیٹیگریز میں فعال کرتے ہیں نا، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم ان کو اس طرف موڑ دیں گے جس طرف وہ چاہیں گے، یعنی جس طرف ان کا دل کہتا ہے، ان کا دل کہتا ہے کہ ہم برائی کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان کو برائی کی طرف ہی لوٹا دوں گا، اسی کی طرف چلتے چلے جائیں گے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ان کو جہنم میں داخل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ وَسَاعَتْ مَصِيرًا، اور وہ بری جگہ ہے۔ کیا بری جگہ ہے؟ جہنم انتہائی بری جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کی محفل کے لیے اتنا ہی، اگلے